الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں انہیں بھی پیدا کیا. انسانوں کو اور اس کی ضروریات کا خالق سب اللہ رب العزت ہی ہیں. دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دنوں کے لیے بھیجا ہے، کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے. کتنی مدت کے لیے اور کون کتنی مدت گزارے گا اس کا علم بھی صرف اللہ رب العزت کو ہے، کسی کو معلوم نہیں. بیٹھے بیٹھے بھی انسان رخصت ہو جاتا ہے. ایک پروگرام بنا کر گھر سے نکلتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا یہ آخری قدم ہے جو گھر سے باہر نکل رہا ہے. واپس جب آتا ہے تو وہ جیتا جاگتا انسان نہیں، لاش کی شکل میں آتا ہے بعض اوقات. ابھی ہمارے یہاں جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح کے موقع پر ایک صاحب نے آ کے اطلاع دی کہ ایک صاحب جو گاڑی میں تھے اچانک ان کا انتقال ہو گیا. اب نہیں پتا کہ وہ بیچارے نماز پڑھنے آئے تھے یا نکاح میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن بہرحال ایک ارادہ لے کر اپنے گھر سے نکلے ہوں گے. یہاں تک پہنچے، یہاں کسی سے پانی مانگا اور پھر الٹی ہوئی اور پھر انتقال ہو گیا. تو انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم بہت لمبی چوڑی امیدوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں دنیا میں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی. لیکن انسان کو کہا کہ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں لیکن تو میرے لیے. اس لیے ان تمام نعمتوں کو، چیزوں کو استعمال کر کیونکہ ہم نے تمہارے ہی لیے بنائی. سورج، چاند، اس کی روشنیاں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے. برسات ہے تو انسان کے لیے اور انسانی ضروریات کے لیے. اسی طریقے سے حیوانات ہیں تو وہ انسان کے فائدے کے لیے. مال و دولت ہے تو انسان کے فائدے کے لیے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی. لیکن انسان کو یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ساری دنیا، ساری مخلوق کے اندر جو کچھ ہم نے پیدا سب تمہارے لیے لیکن تم ہمارے لیے. انسان دیکھیے کتنی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. زمین میں اناج بوتا ہے، طرح طرح کے اناج ہیں، وہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. پھل کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. حیوانات، چرند پرند گوشت کھاتا ہے. اسی طریقے سے گائے، بکریاں، بھینس، بیل، یہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو کہا کہ یہ نعمتیں تم جائز طریقے سے حاصل کرو
اور پھر اس کے بعد میری بندگی کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہیں چیزیں، بعض ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھ دی گئی۔ اب ان میں سے کیا کیا ہے؟ من النساء، عورتیں ہیں، والبنین، اولاد ہے، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر ہیں، کس کے؟ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر۔ ہر انسان کو سونے سے ہی محبت ہے، چاندی سے ہی محبت، ہر آدمی حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، تو ان چیزوں کی محبتیں اللہ نے دل میں رکھی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، گھوڑے بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، خاص کر اچھے پلے ہوئے ہوں، کھلائی پلائی اچھی ہوئی بھی ہو تو اس پر سواری کرنے میں بھی لطف آتا ہے۔ والانعام، چوپائے کے اندر سارے جانور آ جاتے ہیں، بکریاں ہیں، 4 پاؤں والے جانور جو حلال ہیں، وہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کی۔ والحرث، کھیتی باڑی، اور سارا بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ، لیکن اس میں ایسے مگن مت ہو جانا کہ ہمیں بھول جاؤ۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ بہتر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ضرور انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن محبت میں ایسا مگن ہو جانا کہ آدمی آخرت کو بھول جائے، اپنے رب کو بھول جائے، یہ کسی طرح جائز نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ، جب ایک مرتبہ مال غنیمت ان کے پاس آیا، اور اتنا آیا کہ ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی کے صحن میں، کیونکہ جو آتا تھا کہتے ڈال دو، ایک پہاڑ سا ہو گیا، یعنی آر پار آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، آپ نے مال بھی دیا ہے، مال کی محبت بھی عطا فرمائی، لیکن محبت ایسی ہونی چاہیے جو آپ سے ہمیں دور نہ کر دے بس۔ تو آدمی کی ضرورت ہے مال، لیکن مال میں ایسا مگن نہ ہو کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، یا اس کی تگودوں میں ایسا پاگل ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو بھلا دے، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے، اس سے منع فرما۔ اس لیے جس کا جو بھی حق ہے اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ قرض لیا ہے تو قرض بھی ادا کرے، شادی کی ہے، مہر رکھا ہے تو مہر بھی ادا کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں۔ ایک نکاح میں ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب مہر کیا ہے جی؟ تو بس کون سا لینا دینا ہے تو ایسے ہی بس۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی، یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، بلکہ جو آپ دونوں کے درمیان طے پا گیا ہے یہ قرض کی طرح ہے، شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اصل تو یہی ہے کہ فوراً ادا کر دے، ورنہ یہ کہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے اگر یہ طے ہو گیا کہ بعد میں دے دے گا، لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مرتے دم تک۔ اب مرنے کے بعد ہی اگر کسی نے مہر دیا تو کیا دیا، پھر تو قہر ہو گیا وہ، یعنی بیچاری وہ ساری زندگی انتظار کرتی رہی اور اس کو مہر ہی نہیں دیا گیا۔ اس لیے فرمایا فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اگر مرنے کے بعد اس کی وراثت سے سب سے پہلے جس طرح اور قرض ادا کیے جائیں گے، مہر سب سے پہلے ادا کیا جائے گا، تو قرض ہی۔ تو بہرحال یہ مال کی محبت ایسی نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق ضائع ہوں۔ قرض لیا ہے تو واپس کیجیے، اگر نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، تو جو مہر مقرر ہو گیا وہ مہر آپ کے جیب میں دینا لازم مقرر کیجیے۔ بعض لوگ کمی کرتے ہیں تو اتنی کمی کرتے ہیں کہ پوچھیے مت، اور دینے پر آتے ہیں تو اتنا لکھوا دیتے ہیں، لیکن دینا اصل مقصد ہو تب تو کوئی عرض نہیں، لیکن اگر صرف لکھوانا ہی ہو تو ایک صاحب جو مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہم نے لینا دینا لیتا دیتا کون ہے، یہ تو خالی، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ لیتا دیتا ہی نہیں، یہ تو جو آپ نے لکھوا دیا یہ لازم ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مہر لکھوا دیا بڑی مقدار میں اور اس کے دینے کی نیت نہیں تھی تو قیامت کے دن وہ زناکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کھیل کود ہے بس۔ اس لیے مہر
واجب ہے، جب آدمی پر جو مقرر ہو گیا اس کو دینا لازم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مہر مقرر ہوتا تھا. ہمارے ہاں ساری تان اس پہ ٹوٹ جاتی ہے کہ جی بعض لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، شرعی مہر رکھتے. اب شرعی مہر ان سے کہو 1 لاکھ روپے تو کہتے اچھا 1 لاکھ روپے شرعی مہر. میں نے کہا فری میں مہر کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب وہ بعض جاہل ایک زمانے میں کہتے تھے 32 روپے. اب 32 روپے کوئی مہر کی چیز نہیں ہے. اصل جو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. یہ کم سے کم بیان کر دیا آپ نے، اس سے کم نہیں. تقریباً 3.25 تولہ چاندی بنتی ہے، یہ کم سے کم مقدار، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایک خزانہ بھی دے دیا ہو تو واپس مت لو. جو دے دیا وہ دے دیا، واپس مت لو اس سے. تو بہرحال یہ مہر جو ہے جب مقرر ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے. آدمی یوں نہ سمجھے کہ یہ بیکار کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا رکھا تو غالباً اکثر کا جو ہے وہ 500 دراہم، 500 درہم. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی، اور وہاں جا کر یہ عبید اللہ بن جہش جو ان کے شوہر تھے کچھ دنوں بعد عیسائیت قبول کر لی انہوں نے، یعنی مرتد ہو گئے. اور اس کے بعد پھر شراب بھی پینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کا خاتمہ بھی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بہت سی مصلحتوں کے تحت مدارات کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے وہاں کے جو بادشاہ تھے حبشی نجاشی، اس کو آپ نے پیغام بھیجا کہ میری طرف سے جو ہے وہ ام حبیبہ کو پیغام نکاح دے دیں. تو حبشی بادشاہ نے، حبشہ کے بادشاہ نے، نجاشی جس کا نام تھا، نجاشی کہلاتے تھے اس کے وہاں کے جو بادشاہ تھے، تو انہوں نے اپنی ایک کنیز تھی ابرہہ، اس کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا ہے، اگر آپ قبول کریں. وہ انتہائی مسرور ہوئیں، خوش ہوئیں، اور انتہائی ممنونیت کے ساتھ انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا. اور بادشاہ نے خود ہی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا، اور ان کے وکیل ایک بن کے جو وہاں کے مہاجرین آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، ان میں سے ایک کو وکیل مقرر کیا اپنا. اور پھر بادشاہ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4000 درہم بعض نے کہا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 4000 دینار، جو بہت بڑی رقم تھی. اور وہ خود مہر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کر دیا، یعنی نکاح بھی وہیں کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مہر بھی ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت بڑی مقدار بھی رکھی جا سکتی ہے. جیسا اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، لیکن چونکہ یہ ایک تو بادشاہ نے، اور بادشاہ کا جو شایع نشان ہوتا ہے بادشاہ اپنے شان کے مطابق دے گا نا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے ہو تو انہوں نے غالباً 4000 دینار، جو بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، وہ ادا کیا. اسی طریقے سے باقی جو امہات المومنین ہیں ان کے بھی جو ہے غالباً 500 درہم تو ہوتے ہی تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو مہر تھا وہ تقریباً 131.3 تولہ چاندی، تقریباً اس زمانے میں 1 لاکھ سے اوپر بنتے ہیں، وہ بنتے ہیں. تو یہ سب شرعی مہر ہے. لیکن ہمارے ہاں شرعی مہر اس کو کہا جاتا ہے بس 2-4 ہزار روپے دے کے جان چھڑا لے. یعنی یہ سمجھتے ہیں شریعت ساری یاد آتی ہے جب پیسہ دینے کا موقع ہے، بھائی شرع محمدی، باقی سارے معاملات میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھول جاتے ہیں. کوئی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے، صرف معاملے یہاں پر آ کر یاد آتا ہے کہ بھئی شریعت محمدیہ کے مطابق. تو بہرحال آپ سمجھ لیجئے کہ 131.3 تولہ چاندی یہ جو ہے وہ مہر فاطمی کہلاتا ہے، یعنی وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا. اور حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. مہر دینے کے لیے بھی، یعنی آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ زرہ کے سوا کچھ بھی نہیں. کہا کہ اچھا فروخت کر دو.
تو وہ زنا فروخت کی انہوں نے. حتیٰ کہ حضرت علی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، کیونکہ بچپن سے آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا انہیں. اور حتیٰ کہ گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پھر اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مشکیزہ، ایک چادر، ایک گدا جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی، یعنی یہ مختصر سا تین چار چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جہازہ کا لفظ اصل میں آتا ہے تو اس لیے لوگوں نے اس کو جہیز سمجھ لیا. حالانکہ آپ کی باقی 3 بیٹیوں کی بھی جو شادی ہوئی ہے اس میں کہیں ان چیزوں کا ذکر نہیں. تو چونکہ حضرت علی کی کفالت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے ان کے پاس گھر ہستی کا کوئی سامان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں عنایت فرمائی اپنے ہاتھ سے. اس لیے شریعت میں جہیز بحث کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ کوئی عام طور پر اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ ہندوانہ رسومات ہیں جو آج ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور بعض لوگ اس کی اہمیت دیتے ہیں اس کو کہ اس کے بغیر شادی بیاہ ہی نہیں ہوتا. لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں گھروں میں، عمریں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، اور صاحب چونکہ ابھی ہمارے پاس سامان نہیں. لڑکی والوں سے تاریخ مانگو تو کہتے ہیں کہ جی کچھ کرنا بھی تو ہوتا ہے نا، ابھی تو ہمیں 1 سال کی مدت چاہیے. ارے بھائی 1 سال کی مدت میں کیا کرے گا تو؟ 25 سال تک کچھ نہ کیا، بچے کی عمر 20-25 سال گزر گئی، اب 1 سال میں کیا تیر مارے گا بھائی؟ تو بلا وجہ کے اپنے اوپر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، قیدیں لگا رکھی ہیں. شریعت کے اندر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. باقی لڑکی کے والد والدہ اگر کچھ دینا چاہیں اپنی بیٹی کو دیں گے، وہ ساری زندگی دیتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ جو قرض ہوتا ہے یہ لازمی ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے محض کہ زبانی کلامی کوئی بات چیت جمع خرچ ہے بس اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ، بلکہ جس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. شوہر کی ذمہ یہ ہے کہ جب مہر مقرر ہو جائے تو وہ اس کو ادا کرے. اور آج بھی الحمدللہ اہل عرب میں زیادہ رواج اسی کا ہے کہ نکاح کے موقع پر، بلکہ نکاح سے بھی پہلے ان کے گھر بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی مہر کی رقم، اب چاہے وہ 20,000 ریال ہوں، 50,000 ریال ہوں، جو بھی ہے وہ پہلے سے دے دیتے ہیں عام طور پر. اسی طریقے سے ان کے ہاں یہ جو لڑکی والوں کی دعوت ہوتی اس کا بھی کوئی چلن نہیں ہے، رواج نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا تو غلط. ویسے ہی مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کھلا پلا دیا تو الگ بات ہے، لیکن اس کو دین سمجھ کے سنت سمجھ کے نہ کرے لڑکی والوں کی طرف سے. جو ولیمہ ہے یہ اصل چیز ہے. بس نکاح ہو کے لڑکی گھر رخصت ہو جائے اور اس کے بعد پھر اگلے دن یا اس سے 1-2 دن بعد ولیمہ کر دیا جائے، بھئی یہ ہے اصل جو طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے ہی کے بارے میں فرمایا کہ ولو بشاتین، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی بکری بھی ذبح کرنی پڑے تو بکری ذبح کر دو. تو بہرحال یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم اپنی طرف سے بعض مقرر کر لیتے ہیں اور اس کو شریعت سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ شریعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ نے بتایا کر کے عمل بھی کیا اور لوگوں کے لیے اس کو ایک نمونہ بنا دیا. تو اس لیے جو چیزیں جن کی محبت رکھی گئی ہے انہی میں سے ایک چیز مال و دولت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لیکن اللہ ان چیزوں کی محبت اس درجے میں نہ ہو انسان کے کہ وہ انہی میں گم ہو کر رہ جائے اور آخرت کو بھلا دے. آخرت کو ہرگز نہ بھولو. اس زمانے میں مال و دولت کا اتنا چلن نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے، اس کا رواج بہت تھا. گایوں کا رواج بھی کم تھا، لیکن بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا یہ رواج بہت تھا. اسی کو مال سمجھتے تھے، شمار کرتے تھے. تو اس لیے اللہ نے یہاں پر والانعام کا بھی ذکر فرما دیا کہ چوپائے، کیونکہ یہ بہت مرغوب تھے انہیں. بہرحال اصل یہ سب چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر. اس لیے دنیا کی یہ چیزیں محبت ضرور رکھی ہے اس لیے کہ اس کے بغیر ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی. اگر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو پریشان ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو پریشان ہوگا، اسی طریقے سے اپنی اولاد کی ضرورت کے لیے نہیں ہے تو پریشان ہوگا. اس لیے جائز درجے کے اندر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان کوشش بھی کرے، صحیح بھی کرے، حلال طریقے سے کمانے کی. اور اگر پوری کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پاتا پھر وہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی، کیونکہ ہر ایک کی قسمت میں تو نہیں کہ لکھ پتی کروڑ پتی بنے. بعض فقراء بھی ہوتے ہیں زندگی بھر بیچارے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح گزر جاتے ہیں دنیا سے.
ہاں اپنی سی کوشش کرنی چاہیے، رزق حلال کے لیے کوشش کرے آدمی، اور کوشش کے بعد بھی اگر کچھ ہاتھ میں نہ آئے تو سمجھ لے اللہ کی طرف سے، پھر انسان اس پر قناعت اختیار کرے، کیونکہ قناعت جو ہے یہ مالداری ہے اصل۔ قناعت کیا چیز ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پر ہم راضی، آدھی روٹی دے دی، ایک روٹی دے دی، ہم قناعت کے ساتھ اس پر قانے ہیں کہ بھئی الحمدللہ اللہ نے جو دیا اس کا شکر۔ تو بات یہ ہے قناعت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے عرض کر دی کہ عام طور پر لوگ مال و دولت دوسرے کو دیکھ کر بعض اوقات ان کی حرص کرتے ہیں، پھر اس کے لیے جائز ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ارے بھائی اپنے طور پر آپ محنت کریں، کوشش کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، یہ اللہ کو محبوب۔ ایک جگہ سے آپ گزرے کہ شخص نے ذکر کیا کہ بھئی یہ فلاں آدمی یہ بڑا نیک آدمی ہے اور اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کھاتا پیتا کہاں سے بھائی؟ یہی کام اگر کرتا ہے، سارے دن رات دن عبادت کر رہا ہے، تو کھاتا پیتا کہاں سے؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھائی ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے اپنے لیے بھی اور اس کو بھی لا کے کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، بلکہ اس کے لیے اس کو بھی اس نے جو ہے وہ بالکل مطمئن کر رکھا ہے کہ اطمینان سے یہ عبادت کر رہا ہے، ورنہ اگر اس کے بعد کچھ کھانے پینے کو نہ ہو کچھ تو پھر یہ اطمینان سے عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو بعض اوقات آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو اطمینان کے ساتھ اس کو اطمینانی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے منع نہیں کیا مال کو جمع کرنے سے، یعنی اتنا جو بقدر ضرورت ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معاملہ یہ تھا کہ اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کا راشن دے دیا کرتے تھے، 1 سال کا خرچ اپنے گھر والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا مزاج بھی ایسا تھا کہ وہ سارا خرچ کر دیا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا یہ اس بات کی علامت تھا کہ تم 1 سال کے لیے اب میں بے فکر ہو گیا، تمہارے پاس ہے، تم اس میں سے کھاتی رہو۔ لیکن وہ آگے ان کا مزاج بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی اپنے پاس ہی رکھتی تھی، دے دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال عطا فرماتی کرتے تھے۔ تو لیکن جن لوگوں کا اس قسم کا مزاج ہو اور اللہ پر اس درجے کا بھروسہ ہو، اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ آگے لٹا دے، لیکن جس کا مزاج اس قسم کا نہ ہو، اللہ پر ایسا توکل نہ ہو اور کل کو نہ ہو تو رونا پیٹنا شروع کر دے، اس کے لیے جائز نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا مال اپنے پاس رکھے جس کی وجہ سے اسے اطمینان قلب حاصل رہے، نمازوں میں اطمینان رہے، عبادت میں اطمینان رہے، اس کو یہ ہو کہ خدا نے کل کو بیمار پڑے گا تو میرے پاس کچھ دوا دارو کے لیے پیسے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے ہیں، تو اتنا مال اگر کوئی رکھ لے تو شرعاً کو ناجائز نہیں۔ البتہ کہیں سے ضرورت پیش آ جائے، اپنا کوئی عزیز ہے، قرابت دار ہے اور ایسی ضرورت ہے کہ اس کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں، تو پھر بے شک آدمی اس کی ضرورت میں خرچ بھی کرے، کیونکہ جہاں شریعت نے کچھ چیزیں واجب رکھی ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ واجب خرچہ ہے، فطرہ ہے یہ واجب خرچہ ہے، قربانی ہے یہ واجب ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کسی نے دے دی، اب اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو اب دے ہی نہیں سکتا بالکل یا نہ دے، بلکہ اگر ضرورت مند ہے تو ضرورت کے تحت دے دے، چاہے وہ زکوٰۃ دے بھی چکا ہو پھر بھی اپنے پاس سے دے دے۔ اسی طریقے سے بعض سید ہوتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، تو اب اگر آپ نے دوسروں کو دے دیا اور یہ ضرورت مند آ گیا اور یہ بیچارہ سید ہے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو آدمی اپنے مال میں سے دیگر صاف مال میں سے دے، آخر اپنی اولاد کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق میں سے بھی اگر کوئی ایسا ضرورت مند آ جاتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ مال کے اوپر جو ہے وہ سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے آدمی بالکل کہ اس کو خرچ ہی نہ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا بہرحال یہ بھی ضروری ہے، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں مال کی ایسی محبت نہیں۔ غالباً ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ان کو کچھ مال عنایت فرما دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی مال تو آپ نے مجھے دے دیا آزمانے کے لیے، کہ بھئی کہا کہ آپ نے تو مجھے دے دیا لیکن کل کو اگر آپ کی اولاد کہے کہ ہمارا مال ہے تو آپ مجھے کچھ لکھ دیجئے۔ فرمایا کہ جو جتنا مال تھا اس وقت ان کے پاس سب دے دیا اور لکھ کے بھی دے دیا کہ بھئی یہ تمہارا ہو گیا بس، یعنی اس پر قبضہ بھی کر لیا تاکہ کل کو کوئی دعوے دار نہ نکل آئے۔ تو یہ اصل تو ان کی طرف سے صرف یہ تھا کہ آزمانا چاہتے تھے کہ مال کی محبت کتنی ہے۔ کہا کہ مال کی محبت الحمدللہ یہ میں نے دے دیا ہے، لیکن میرے دل میں اتنا سا بھی دکھ نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ اللہ ہی نے دیا تھا
اور اللہ ہی کے لیے آگے دے دیا گیا۔ ایک بزرگ کے بعد ایک صاحب آئے، کچھ عرصے مقیم رہے اور اس کے بعد پھر واپس جانے لگے، تو پوچھا جاتے ہوئے کہ خیریت ہے، آپ آئے کس لیے تھے اور جا کس لیے رہے؟ تو آئے تو وہ اپنی اصلاح کی غرض سے تھے، بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس مال دولت بہت آتا ہے، تو وہ چلے گئے، لیکن جاتے جاتے اپنے دل میں انہوں نے کوئی مشرہ دہرایا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے بتلا دیا کہ یہ جملہ ہی دہرا کے گئے، تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے کیا جملہ دہرایا تھا، جو شعر کا مصرع پڑا تھا وہ بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ شرمندہ ہوا، کہنے لگا نہیں وہ کوئی بھی نہیں تھا، کہا نہیں آپ بتائیں کیا تھا؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں یہ سوچا تھا آپ کا مال دیکھ کر کہ نہ مردانس کے دنیا دوست دارت، یعنی وہ کیا اللہ کا ولی ہوا، اللہ کا دوست جس کے پاس مال ہو پیسہ ہو، یہ ایک غلط تصور ان کے ذہن میں تھا۔ تو یہ ذہن میں آیا کہ نہ مردانس کے دنیا دوست دارت، یعنی وہ مرد نہیں ہو سکتا جس کے پاس مال ہو، دنیا ہو۔ تو جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ تم نے دوسرا مصرع نہیں اس کا پورا کیا، پورا کر لیتے تو تمہیں اعتراض نہ ہوتا۔ فرمایا کہ اگر دارت برائے دوست دارت، یعنی مال ہمارے پاس جو ہے ہم نے جو رکھا ہے تو دوست کے لیے رکھا ہوا ہے، اور دوست سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جس نے مال اتنا جمع کر کے رکھا ہوا ہو، لیکن اگر رکھا ہے تو اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں میں کام آ جائے تاکہ اس لیے رکھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہی کہ مال آئے، مال آنا برا نہیں ہے، اور مال کا پاس رہنا اس زمانے میں تو خاص طور پر ایمان کی حفاظت، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض اوقات فقر انسان کے اوپر آتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کاد الفقر ان یکون کافرا، بعض اوقات فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو خرچہ بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اپنے جو ہے ملک کی نیشنلٹی بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے عوض میں چاہتے یہ ہیں کہ تم ایمان بھیج دو، اگر مسلمان ہو تو عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ یا کچھ ہو۔ یہودی تو غالباً اپنے مسلک کی تبلیغ نہیں کرتے، لیکن عیسائی خاص طور پر ہندو ہیں، دوسرے مسالک کے لوگ ہیں کہ بھئی یہ مال لے لو اور جو ہے وہ آ جاؤ، قادیانی بن جاؤ، فلاں بن جاؤ۔ تو بعض لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ فقر کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا مذہب ایمان تک چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا تو یہ مال نعمت ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ مال ہونا یہ اطمینان کا ذریعہ ہے انسان کے پاس۔ مال بالکل نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اس میں مجھے پورے طور پر صحیح نام ذہن میں نہیں ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ سال کے 360 جوڑے ان کے پاس آتے تھے، یعنی روزانہ ایک جوڑا تبدیل کرتے تھے۔ جس جوڑے کو پہن لیتے تھے کپڑے کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے، پھر وہ فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، ایک دن پہنا اور صدقہ کر دیا، دوسرا پہن لیا، رکھتے بھی نہیں تھے اپنے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شمار مال آتا تھا، لیکن ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، اس لیے کہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ بھائی رکھے گا مال تو زکوٰۃ آئے گی، جب رکھے گا نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ آپ رکھتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ رک جاؤ، پھر گھر تشریف لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو پھر نماز پڑھائی۔ کسی نے پوچھا تو کہا کہ مجھے ذہن میں آ گیا تھا کہ گھر میں 2-3 دینار پڑے ہوئے تھے، میں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہ گھر میں ہی رہ جائیں اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس لیے میں نے پہلے ان کو گھر سے نکالا، کسی کو دے کر آئے پھر آ کر نماز۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی اونچی شان۔ تو بہرحال بات یہ کہ زندگی بھر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ پر مال تھا ہی نہیں، کبھی جمع ہی نہیں کیا۔ جن کے گھر کے ایک دن چولہا نہ جلتا ہو، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بوریاں آئی بھر کے کہیں سے مال کے، اور سارا مال تقسیم کر دیا۔ تو باندی نے کہا کہ آپ اتنا مال تو رکھ لیتے کہ آج ہم روزے سے ہیں، شام کو کچھ اچھا افطار اچھا کر لیتے۔ تو کہا کہ جا اب تو نے یاد دلایا، پہلے یاد دلاتی۔ یعنی کس قدر استغنا تھا مزاج کے اندر کہ یہ بھی بتانا پڑتا، یاد دلانا پڑتا کہ ہم بھی روزے سے ہیں بھائی، ہم نے بھی کچھ افطار کرنا ہے، اس کے لیے کچھ اچھی چیز بنانے کے لیے پیسے چاہیے۔ کہا کہ اب تو اب یاد دلا رہی، پہلے یاد دلاتی۔
اور سارا مال لٹا دیا، تقسیم کر دیا۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کو زیب دیتا تھا، ہمارے لیے تو یہ کہ مال کا ہونا ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ہم تو ذرا سا خدا نہ کرے تنگی ترشی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنی شروع کر دیتے ہیں، تان و تشنی پر آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض لوگ تو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ اس نے اگر ہمیں 4 پیسے دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کیجیے۔ اسی طریقے سے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں خرچ کیجیے، اتنا اپنے پاس رکھے کہ جس سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ سارا مال مت لٹائی۔ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سارا مال لے آئے تھے اپنے گھر سے، گھر میں جھاڑو پھیر کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے تو کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں، سب لے آئے۔ اور اس کے مقابلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال گھر پہ چھوڑ کے آ گئے، آدھا لے آئے۔ تو دونوں چیزیں ثابت، لیکن صدیق اکبر جیسا پھر ایمان بھی ہو۔ تو بہرحال اگر کسی کو اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین و اعتماد و توکل ہے اعلیٰ درجے کا کہ اگر تکلیف آئے گی تو بھی برداشت کر لے گا، اس جیسے کے لیے تو جائز ہے کہ سارا مال خرچ کر دے۔ لیکن ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ ضرورت پوری کر دی جائے لوگوں کی، اور اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھا جائے، اپنی اولاد کے لیے بھی رکھا جائے۔ اصل یہ ہے کہ مال کی ایسی محبت دل میں نہ ہو کہ جو انسان کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ مال کا ہونا کچھ غلط نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام میں ایسے گزرے ہیں جو اللہ نے جن کو مال سے نوازا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جو واقعی انہی کی شان، اللہ تعالیٰ دولت مند بنائے تو حضرت عثمان غنی جیسا بنائے، کیا شان ہے ان کی۔ ایک وقت میں 1000 کے قریب یعنی 950 کے قریب اونٹ اور 50 کے قریب گھوڑے، اور پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تو دوبارہ گھر چلے گئے اور لا کر درہم اور دینار، سونا چاندی جو بھی تھا لا کے آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ ایک موقع پر صرف، اور ایسے نہ جانے کتنے موقع ان کی زندگی میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز ضرر نہیں دے گی، جو چاہے کرے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ نے بے انتہا مال انہیں عطا فرمایا۔ اس طرح بہت سے، صدیق اکبر خود بہت بڑے تاجر تھے کپڑوں کے۔ یہ تو جب خلیفہ بنے تو تجارت چھوڑی، کیونکہ کپڑے کے تھان رکھ کے کاندھے میں جب جانے لگے، صحابہ نے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں حضرت؟ آپ تو امیر المومنین ہیں۔ فرمایا بھائی تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کھاؤں گا کہاں سے؟ کہا کہ آپ گھر میں بیٹھیے، ہم آپ کا روزینہ مقرر کر دیتے ہیں کہ ہم بیت المال سے آپ کو دیں گے۔ تو وہ بھی اتنا لیتے تھے جتنی ان کی ضرورت تھی۔ ایک مرتبہ جب بیوی نے تھوڑا سا پس انداز کیا بیچاری نے، اور اس کا کچھ میٹھا بنا کے پیش کیا، کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا تھا ہی نہیں کہ ہم میٹھا بنا سکتے، تم نے کہاں سے بنا لیا؟ کہا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تھا۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم اور کمی کر سکتے ہیں اپنے مال میں سے، وہ کمی کرا دی۔ اب کون صدیق اکبر جیسے مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان حضرات پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ واقعہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بہرحال محبت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ جیسی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مال کی محبت ان کے دل میں تھی ہی نہیں، ایثار کا جذبہ ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے والے، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ اور ہمارے اندر جب تک ایثار کا جذبہ نہیں ہوتا، آپس کی محبتیں قائم نہیں ہو سکتی۔ آج گھروں میں جو لڑائیاں ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ مادیت، محبت مال کی بہت آ گئی، اور دوسرا ایثار کا جذبہ بالکل نہیں رہا۔ تیسرا تکبر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر آپس میں لڑائیاں رہتی ہیں، اختلافات رہتے ہیں۔ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا، ابھی پچھلے اس جمعے کو جو نکاح ہوا تو 2 آدمی ایسے تھے، کسی کی طرف سے وہ آئے تھے سائن کرنے کے لیے، گواہ تھے، تو اس سے پہلے کسی اور نے کر دیے تھے۔ ہم نے کہا بھائی یہاں سائن تو ہو چکے ہیں، اور جن کا نام لکھا وہ انہوں نے کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کہا تھا انہوں نے۔ میں کہا ان سے پوچھو جا کے، یہاں تو سائن ہو چکے، سائن کی تو جگہ ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں کرا سکتے۔ بہرحال پتہ ہے چلا کہ بعد میں شام کو وہ لوگ آئے کہ جی وہ فارم دے دیں، ہم ان کے بھی سائن کرائیں گے، وہ ناراض ہیں۔ اتنی سی بات پہ ناراض، رشتہ داریاں ختم کرنے کو تیار ہیں کہ لو جی آپ نے ہماری تو بے عزتی کرا دی، وہاں
سب کے سامنے سے ہمیں اٹھا دیا گیا. میں نے کہا یہ لے جاؤ بھائی، اگر اس سے تمہاری محبت بڑھتی ہے تو یہ لے جاؤ فارم. لیکن ایک تو مان گیا لیکن دوسرا نہیں مانا. تو لوگوں کا معاملہ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں برداشت نہیں کر پاتے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہماری، حالانکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک عزیز رشتے دار جب ان کے پاس آئے تو حضرت کے پاس آ کے انہوں نے حضرت کو کچھ کہنا شروع کر دیا. حضرت نے بار بار کہا رہے بھائی ہمیں معاف کر دو بھائی، لیکن وہ جتنا حضرت کہتے رہے وہ اتنا ہی زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا. حالانکہ وہ غلط تھا، چاہتے تو اس کو زبردستی نکلوا بھی سکتے تھے، اس کی زبان خاموش بھی کرا. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمارا عزیز ہے، رشتے دار ہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، اگر میں بھی اس کو جواب دیتا تو لڑائی ہوتی، رشتے داری ختم ہوتی، اس لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی. تو حضرت یہ اتنے بڑے بزرگ آدمی تھے، لیکن اس طرح کر کے جو حضرت نے اس معاملے کو ختم کیا. تو میرے عزیز ہو، آپس میں محبتیں قائم کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے جو مال دولت دیا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دشمنیاں پیدا ہو کر. مال دولت جانوروں، اس زمانے میں جانور تھے، اس زمانے میں مال دولت انسان کے پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ سہولت اسی میں ہے. تو بہرحال جو بھی مال دولت ہے اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں نہیں ہونی چاہیے قائم، بلکہ آپس کی محبتیں اس کی وجہ سے بڑھنی چاہیے. آدمی چاہے کسی کو مال دے کے راضی کر لے، لیکن راضی کر لے، کیونکہ دنیا کے اندر تو ہم بھگت لیں گے، آخرت میں کون بھگتے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے دارالعلوم کراچی کے استاد حضرت مولانا منصور حبیب صاحب کی والدہ کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت کاملہ فرما دے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے عزیز اقارب میں، رشتہ داروں میں، والدین یا اور دیگر عزیز جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت ہماری مسجد کے نمازی، اے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکا، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.